اور دیکھیے ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں وہ بڑی مضبوط قوا کی حامل تھیں، اعضاء بھی ان کے بڑے مضبوط، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی ہم سے بہت بلند و بالا ہوتی تھی، ان کے احکام بھی بڑے سخت ہوتے تھے۔ مالی عبادت کا انہیں جو حکم دیا گیا پچھلی امتوں میں جمع کرنے کا حکم نہیں تھا انہیں۔ دن بھر جو تم نے کمایا ہے اپنے اوپر خرچ کر لو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لو، باقی جو بچے سب اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ رات گھر میں مال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور بھئی جب اسلام آیا ابتدائی اسلام میں ہمیں بھی یہی حکم تھا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں تو متعدد جگہوں پہ اللہ نے حکم دیا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ کیا خرچ کریں؟ ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ فرمائے کہ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، آپ ان کو جواب دے دیجیے۔ کیا فرمائے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہہ دیے جو تمہاری ضروریات زندگی سے بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں سب خرچ کر دو، رکھنے کی اجازت نہیں۔ چونکہ ہم بڑی کمزور امت ہے، آخری امت ہے یہ، اور اس کی کمزوری اس طرح سمجھ لو جیسے ایک شخص ہے پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لڑکا بن جاتا ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، ادھیڑ پن، یہ اس کی طاقت کے زمانے ہیں، طاقت کے دور ہیں۔ پھر اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں آدمی پھر کمزور ہو جاتا ہے، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، سب کمزور ہو جاتے ہیں، سماعت کمزور ہو گئی، بصارت کمزور ہو گئی، اعصاب کمزور ہو گئے، اس کے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ بس یہی سمجھ لو کہ آج امت مسلمہ جو ہے نا ویسے ہی سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے کمزور امت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اربوں کی تعداد میں اس کی تعداد، اتنی کوئی بھی امت کی تعداد نہیں جو پہلے گزری ہے، مسلمان سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، سب سے مار کھا رہے ہیں۔ یہ کمزوری کی نشانی ہے، ضعف کی نشانی ہے۔ ایمان بھی کمزور ہمارا، اعضاء بھی کمزور۔ اس کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو احکام دیے وہ احکام بھی بڑے آسان دیے، بہت آسان، دین سارا آسان۔ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدین یسر، مجھے اللہ نے جو دین دیا نا یہ سراسر آسان۔ کوئی حکم اٹھا کے دیکھ لیں آپ، وہ تو ہم نے مشکل کر رکھا ہے، اس کے اندر ملاوٹ کر کے ملاوٹ کر بدعتوں کا، رسومات کا، محرمات ملاوٹ کر کے اسے مشکل بنا دیا، ورنہ دین اصل خالص دین بہت آسان۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تم اب جو مال کماؤ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اور پھر اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کر لو، اور بھئی اگر بچ رہے
اسے جمع بھی کر سکتے ہو، جمع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں امت مسلمہ کو، لیکن کچھ ہمارا حق جو ہے نا وہ ادا کر دینا، کچھ کا مطلب ہے تھوڑا سا۔ دیکھو سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر پہلے صفحے کے اندر پہلی آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے جو میرے پہ ایمان لاتا ہے، وہ شخص، وہ جو ہم نے اس کو دیا نا، مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ ضرور کچھ خرچ کرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، علامت۔ اب وہ کچھ کی تشریح کیا ہے؟ پورا قرآن ڈھونڈ لو آپ کو نہیں ملے گی۔ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو نماز بھی قائم کریں گے، دوسری وہ میں نے جو ان کو مال دیا ہے، جو ان کو جمع کرنے کا میں نے حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ اب وہ کچھ کی کیا تفسیر ہے، کیا تفصیل ہے؟ قرآن کریم کے اندر نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ قرآن کریم اگر آپ صرف ترجمے سے پڑھو گے تو نہیں، قرآن کی منشا نہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کی منشا کیا ہے اس آیت سے، وہ آپ کو حدیث سے سمجھنی پڑے گی۔ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح، اس حدیث پر غور کرو کہ کچھ سے کیا اللہ کا حق ہے آپ نے بیان فرمایا، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، اش کر اٹھتا ہے، کہتے واقعی یہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعے بتلایا ہے اپنے نبی کو۔ یہ جو قانون زکوٰۃ ہے کہ مال میں سے کتنا میرا حق ہے، باقی سب تمہارا ہے، یہ خالق انسان ہی اس قانون کو بنا سکتا ہے جس نے اس انسان کی فطرت کو بنایا ہے، کیونکہ اس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے اور خوش دلی سے بندہ کرتا ہے اگر ایمان اس کا صحیح ہے، مضبوط ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ بڑا عادلانہ، منصفانہ، مشفقانہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز تم کماؤ، تمہیں حاصل ہو مال کی شکل میں، اور وہ مفت مل جائے، تمہیں زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑی، نہ تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑا، نہ جان خرچ کرنی پڑی، کہتے اس میں میرا حق ہے خمس، 5واں حصہ مجھے دے دو، بیت المال کو دے دو، یا غریبوں میں تقسیم کر دو، اور 4 حصے تم اپنے اوپر خرچ کرو، جہاں چاہے خرچ کرو، اجازت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مال کے اندر سب سے زیادہ حق ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ 5واں حصہ کتنا بنے گا؟ 100 روپے میں سے 20 روپے بنیں گے 5واں حصہ۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی دفینہ مل گیا، کوئی خزینہ مل گیا، کوئی گرا ہوا پڑا ہوا کہیں سے جنگل میں، صحرا میں مال مل گیا جس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی تجوری مل گئی، کسی ہندو کے آپ نے گھر خریدا، اس کے اندر سے کچھ مل گیا تمہیں، بنیادیں کھودنے لگے، نیا مکان تعمیر کرنے لگے، کوئی دیگ مل گئی شرفیوں سے بھری ہوئی، اب اس میں تو تمہارا نہ مال لگا ہے، نہ جان لگی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی محنت نہیں تمہاری۔ ایسے مال کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں 100 میں سے 20 روپے میرے، 80 روپے تمہارے۔ اور بھی آگے چلیے، فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی محنت زیادہ ہے، اس میں کچھ محنت کرنی پڑی تمہیں، تو میرا حق گھٹا دو،
میں نے خود گھٹا دیا اپنا حق. پہلے 20 روپے تھے, اس سے آدھا کر دو, 100 میں سے 10 مجھے دے دو, 90 تمہارے. اس کی مثال بارانی علاقوں میں چلے جاؤ, جہاں کھیتی باڑی تم کرتے ہو, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی کسان کو, کرنی پڑتی ہے تھوڑی کرنی پڑتی ہے. کوئی بیج ڈال دیا, دیکھ بھال کر لی, پانی نہیں لگاتے تم, نہ آبیانہ دیتے ہو, نہ مالیہ دیتے ہو, نہ کوئی زیادہ نگرانی کرتے ہو, بس بارش کے منتظر ہو. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں, چنے کی فصل ہو جاتی ہے, دوسری مکئی کی فصل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس میں اگر تمہیں 100 کلو گندم حاصل ہو گئی, مکئی حاصل ہو گئی, چنا حاصل ہو گیا, تو اس میں 10 کلو میرے, 90 کلو تمہارے. اس لیے کہ تمہاری محنت ہے اس کے اندر. فرمایا کہ اگر اور زیادہ تمہاری محنت ہے تو میرا حق اور گھٹا دو. یہاں ہمارے علاقے کے اندر میدانی علاقوں میں, نہری علاقوں میں, جہاں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, ہل بھی چلانا پڑتا ہے, ٹریکٹر چلانے پڑتے ہیں, تھریشر چلانی پڑتی ہے, خرچے کرنے پڑتے ہیں, مالیہ آبیانے دینے پڑتے ہیں, سپرے پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں, بہت خرچے ہیں تمہارے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا حق اور ادا کر دیتا ہوں. پہلے 10 کلو تھے, اب 5 کلو دے دو. اگر یہاں تمہیں 100 من گندم حاصل ہو رہی ہے تو 20 من گندم نہیں ہے, 10 من گندم بھی نہیں ہے, 5 من صرف میرا حق, 95 من تمہارا حق. فرمایا کہ اگر کوئی اور مال حاصل کرتا ہے اور اس میں محنت ذمہ سے بھی زیادہ ہے, تاجر طبقہ جو ہے 24 گھنٹے وہ اس کی فکر ہی ادھر ہے, مال کی طرف. لاہور سے مال لانا ہے, کراچی سے لانا ہے, ملتان سے لانا ہے, دکان میں کون سا آئٹم کم ہے, کون سا نہیں ہے, وہ مہیا کرنا ہے. گاہک خالی نہ چلے جائے, گاہک کو بھی سنبھالنا ہے, حادثات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, چوری ڈکیتی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, ذہنی مشقت بھی اٹھا رہا ہے, مال بھی خرچ کر رہا ہے, اپنے ڈیوٹی جسمانی بدنی بھی مشقت اٹھا رہا ہے. کتنی مشقت ہیں تاجر کو, یہ اس سے پوچھ کر دیکھو جو صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا ہے دکان پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو مال کمائے گا میں اس میں اپنا حق اور ادا کر دیتا ہوں. پہلے 5 روپے تھے 100 روپے کے پیچھے, اب میں 2.5 روپے لوں گا اس سے, 40واں حصہ. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تاجر سے 2.5% اور ذمہ دار سے 5%. اب اس نظام پہ اگر تم قانون پہ نظر ڈالو تو معمولی سا بنتا ہے حصہ. اب دیکھو نا 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے کی کیا ویلیو ہے. جب ہم 2.5 روپے بھی اللہ کا حق ماریں گے, کھائیں گے, پھر مہنگائی بھی آئے گی, پھر ٹیکس بھی لگیں گے, سیلاب بھی آئیں گے, بارشیں بھی آئیں گی, اور حکمران بھی ظالم آئیں گے. یہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کا حق کھایا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے ہی دیا ہے مال. میں چاہتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 2.5% تم رکھو, 97.5% میرے راستے میں خرچ کرو, کیونکہ میرا ہی مال ہے نا. میں پھر بھی عدل تھا. جو میں نے سب کچھ تمہیں دیا, تم ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر آئے, خالی ہاتھ. قبر کے پیٹ میں جاؤ گے, خالی ہاتھ جاؤ گے, تو کس کا ہے یہ مال؟ میں نے دیا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بہت ساری جگہوں میں خود اللہ اس مال کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں نے دیا, ہم نے دیا تمہیں, ہم نے دیا تمہیں, اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو. 2.5% نہیں خرچ کرو گے تو پھر حکومت بھی 80% ٹیکس لگائے گی تمہیں. وہ کہے گی سارا مال ہی ہمیں دے دو. پھر رشوت دے کے بچتے ہیں, ہم طرح طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں.